نگراں حکومت کے قیام میں آتے ہی ایک بڑا فیصلہ ہو گیا جناب، اور یہ فیصلہ کیا تحریک انصاف کے حق میں ثابت ہوگا کہ عمران خان صاحب واقعی میں چھوٹنے والے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اس پر ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ جناب گزشتہ روز جشن آزادی تھی 14 اگست، اور کئی حلقوں میں یہ کہا گیا کہ جناب ملک کے اندر آزادی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو کیا جشن آزادی منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ اور اس کو انہوں نے ریلیٹ کیا عمران خان صاحب کی گرفتاری سے لے کے کہ چونکہ عمران خان گرفتار ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما گرفتار ہیں، اس لیے اس ملک میں آزادی نام کی چیز نہیں ہے۔ تو میرا ان سے بڑا ایک اہم سوال ہے، اور سوال بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی سے ایک لڑکی اٹھ کے جو کہ 4 بچوں کی ماں تھی اور اس کا نام سیما حیدر تھا، یہ بھارت چلی جاتی ہے۔ بھارت میں جا کے پاکستان کے جشن آزادی کے دن پر پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگا دیتی ہے۔ اس نعرے کا اس کے اپنے معاملات سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، اور اس کو یقین جانیے بھارت میں رہنے والے بھارتی اس وقت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ ایک عورت جس نے 30-32 سال ایک ملک کے اندر گزارے ہیں، وہاں پر پیدا ہوئی ہے، وہاں کا کھایا ہے، ہمارے ملک میں آ کے اپنے اس ملک کے بارے میں مرد آباد کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ تو اگر وہ پاکستان کی نہیں ہو سکی تو بھارت کی کیا ہوگی؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بھارتی عوام کہہ رہی ہے، جس کے ملک میں بیٹھ کے انہوں نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا۔ لیکن اگر اپنے سراؤنڈنگز میں ہم دیکھیں، اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، ہمیں ایک نہیں ہزاروں سیما سچن نظر آئیں گی۔ گزشتہ روز 14 اگست تھا، یوم آزادی، جشن یوم آزادی بڑے ہم بہت خوبصورت طریقے سے مناتے ہیں۔ ہمارا جوش و جذبہ آسمان پر ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو پیٹریوٹ ہونا چاہیے، محب وطن ہونا چاہیے۔ جس ملک کے اندر پیدا ہوئے نا، اس ملک کی بات ہمیشہ کرنی چاہیے، بھلے آپ کسی بھی ملک میں جا کے کیوں نہ رہیں۔ لیکن ایک مہم شروع کی گئی اور یہ کہا گیا کہ بھائی اس ملک کے اندر تو آزادی نہیں ہے، تو جب آزادی نہیں ہے تو جشن آزادی منانے کی وجہ کیا ہے؟ ابھی میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں، یہ تصویر آپ دیکھیے، بڑی ڈیٹیل میں نے آپ سے بات کرنی ہے، آپ نے آخر تک ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے۔ سارا تاثیر صاحبہ ہیں جناب، یہ لکھتی ہیں دس از ناٹ اے ڈے ٹو سیلیبریٹ فریڈمز ایز دیر از نن، اور ہیش ٹیگ انہوں نے دیا ہے انڈیپینڈنس ڈے پاکستان۔ نیچے ایک تصویر بھی لگائی ہے، تصویر میں جناب 6 خواتین ہیں، ان 6 خواتین کا بھی میں ذکر کروں گا۔ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جیل کے اندر بند ہیں، اس لیے فریڈم نہیں ہے، تو بھائی ہم انڈیپینڈنس ڈے نہیں منائیں گے۔ ابھی میں ان 6 خاتونوں کا ذکر ضرور کروں گا، لیکن ایک سوال آپ سے کروں گا، اس کے بعد آگے چلتا ہوں۔ لیٹ سپوز کسی نے کوئی جرم کیا، وہ جرم عدالت کے اندر ثابت ہو گیا، عدالت نے اس کو جیل کی سزا سنا دی، وہ جیل کے اندر چلا جاتا، اس کو خود پتا ہے کہ اس نے جرم کیا ہے، اور اس کے گھر والے یہ کہتے ہیں کہ میں نے جشن آزادی نہیں منانی ہے، کیونکہ میرے بچے کو، میرے بھائی کو، میرے بیٹے کو، میرے گھر میں رہنے والے شخص کو، اس شخص کو عدالت نے جیل بھیج دیا اور وہ قید ہے اس وقت، اس لیے میں نے جشن آزادی نہیں منانی، کیونکہ اس ملک کے اندر آزادی تو ہے ہی نہیں۔ مطلب اگر میں ان خاتون کا ٹویٹ کا مفہوم نکالوں، سارا تاثیر کا، انہوں نے ان 6 خواتین کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ سیاسی گرفتاری ہے، اور چونکہ یہ پابند سلاسل ہیں، اس لیے یہاں پر انڈیپینڈنس ڈے نہیں منایا جائے گا، کیونکہ انڈیپینڈنس تو ہے ہی نہیں، آزادی تو ہے ہی نہیں۔ اب ذرا آتے ہیں 6 خاتونوں کا ذکر ضرور کرتے ہیں، کیونکہ جب میں نے یہ تصویر دیکھی نا، یقین جانیے مجھے افسوس بہت ہوا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ شاید جن کو آزادی کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو آزادی کی قیمت کا اندازہ کرنا ہے تو فلسطین چلے جائیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، جہاں 100 روپے کی چیز کو تقریباً 1500 روپے میں بیچا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان پر پابندیاں لگائی گئی۔ بھارت کے بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر بھارت کا تسلط ہے، وہاں پہ جا کے دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آزادی کس نعمت کا نام ہوتی ہے، کس چیز کا نام ہوتی ہے۔ آپ اپنی مذہبی رسومات کو اپنی مرضی کے مطابق ادا کر رہے ہیں، اس سے بڑی آزادی کوئی نہیں ہو۔ لیکن خیر، ان میں جناب پہلی خاتون کا ذکر کرتے ہیں، عالیہ حمزہ ملک صاحبہ۔ میں نے بے تحاشا اپنے ٹی وی شوز کے اندر، پولیٹیکل شوز کے اندر، ٹاک شوز کے اندر ان کو لیا ہے، ان سے گفتگو کی ہے، گفتگو شنید۔ لیکن یار مجھے ایک منظر جب بھی میں ان خاتون کو دیکھتا ہوں نا، میرے ذہن میں آ جاتا ہے۔ یاد ہوگا آپ کو پارلیمنٹ ہاؤس کا گیٹ توڑنے کے مناظر، جب پارلیمنٹ ہاؤس کا گیٹ توڑا جا رہا تھا اور کیپٹل ہل پر حملہ کیا گیا تھا، کیا یہ سارا تاثیر صاحبہ
وہ ویڈیوز لگائیں گی اور کہیں گی کہ یہاں پہ تو آزادی نام کی چیز نہیں ہے، کیونکہ جس کا جو مرضی چاہتا ہے وہ قانون کو ہاتھ میں لے لیتا ہے، دروازے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، چھلانگیں لگانے کی کوشش کرتے ہیں، قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا کے کس دیش کے اندر، کس ملک کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لیں اور اگر آپ کو گرفتار کر دیا جائے تو آپ یہ کہہ دیں کہ آزادی نہیں ہے یہاں پہ؟ ابھی آپ سنیے دوسری نے جناب شاندانہ گلزار صاحبہ، ان کو بھی میں نے بے تحاشا بار اپنے پروگرامز میں لیا، ٹاک شوز کے اندر لیا۔ یہ پاکستان کو نقصان، خیر پاکستان کو نقصان کی بات نہیں، میں وہ لفظ ادا ہی نہیں کرنا چاہتا جو انہوں نے ادا کیا، لیکن یہ کھلے عام دھمکیاں دے رہی تھی کہ پاکستان نہیں بچے گا۔ یار اوبویسلی آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد کا نا پاکستان بنانے میں کسی قسم کا کوئی کردار نہیں رہا ہے، اس لیے آپ شاید یہ کہہ رہی ہیں، آپ کو اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ اب آئے نیچے جناب، ایک اور خاتون ہیں جن کا نام ہے یاسمین راشد صاحبہ، ان کو بے تحاشا میں نے اپنے ٹاک شوز کے اندر انٹرویوز کیے ہیں۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا، ان کی ویڈیوز نکل کر سامنے آئے، ان کے آڈیو میسیجز نکل کر سامنے آئے۔ آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے قانون نہیں توڑا؟ اور اگر انہوں نے قانون توڑا ہے تو عمران خان صاحب خود یہ کہتے ہیں کہ قانون ایک امیر اور غریب سب پر برابر ہونا چاہیے، ایک بااثر اور ایک بے اثر دونوں پر قانون برابر ہونا چاہیے، تو کیا ان پر قانون لاگو نہیں ہونا چاہیے؟ میرا آپ سے سوال ہے، جواب ضرور دیجیے گا جناب۔ ایک ہیں، ان کا ذکر میں ضرور کروں گا، صنم صاحبہ کا، صنم جاوید صاحبہ۔ انہوں نے تو انتہا کر دی نا، انہوں نے تو انتہا کر دی۔ مطلب اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو انہوں نے ریاستی اداروں کو جس قسم کی ننگی گالیاں دی تھیں، میں شاید اس کی آدھی بھی یہاں پر بیان ہی نہیں کر سکتا، بول ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے ہر ویڈیو کے اندر کیا کچھ نہیں بولا ہے ریاستی اداروں کے خلاف۔ اگر آپ کی پالیسی کے مطابق ملک نہیں چلے گا تو آپ ریاستی اداروں کو ننگی گالیاں دیں گے، گندی گالیاں دیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم شخصیت پسندی پر کیوں چلتے ہیں مجھے آج تک سمجھ نہیں آتا۔ بھائی اگر شخصیت پسندی کی بنیاد پر ملک چلنے لگتے ہوتے تو انڈیا کا وزیر اعظم امیتابھ بچن، شاہ رخ خان یا سلمان خان ہوتا۔ امیتابھ بچن صاحب نے بھی سیاست میں قدم رکھا، دھرمیندر نے بھی سیاست میں قدم رکھا، جتیندر صاحب نے بھی سیاست میں قدم رکھا ہے، تو کیا ان کو واقعی میں وزیر اعظم بنا دی گیا؟ جے بچن وزیر اعظم کیوں نہیں ہے؟ بھائی انہوں نے تو ایک عرصہ اپنے پروفیشن کے اندر بڑی اعلیٰ خدمات ادا کی ہے نا، امیتابھ بچن سے بڑا تو کوئی اداکار ہی نہیں ہے بھارت کے اندر اس وقت، تو ان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ لیکن نہیں بھائی، ملک چلانا ایک الگ ہوتا ہے، آپ کی خواہشات کے مطابق چیزیں کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ تو خدا را آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے یار، اس کو اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے اس کو بیچ میں نہ لائیں۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی، تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔